Assalamu alaikum students, welcome to lecture 43 of the operating systems course. If you recall, last time we started looking at the concept of files, directories, file system structure, پھر ہم نے بات کی فائل ایٹریبیوٹس کی، کہاں وہ اسٹور ہوتے ہیں، ڈائریکٹری انٹری کیا ہوتی ہے، ڈائریکٹری کیا چیز ہے، فائلز پہ کس طرح کے آپریشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹریز پہ ٹپیکل آپریشنز کیا ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم نے فائل سسٹم اسٹرکچر جو کہ یوزر کا ویو ہے وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کس طرح کا ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے بات کی کہ سنگل لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر ہو سکتا ہے، 2 لیول ہو سکتا ہے، یہاں تک بات کی تھی. پھر ہم نے بات کی تھی کہ بیسک ریکوائرمنٹس یا ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے آف اے گڈ ڈائریکٹری اسٹرکچر، اور اس کے بعد ہم نے 1 لیول اور 2 لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر کی بات کی. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا. آج یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ویل ٹرائی ٹو فنش چیپٹر 11 in today's lecture inshallah and start chapter 12 in the next lecture. لیکن آج کے سارے ٹاپکس ڈسکس کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. تو آج کے ایجنڈے میں ہمیشہ کی طرح ہم پچھلا لیکچر پہلے ریویو کر لیں گے، پھر ڈائریکٹری اسٹرکچرس کی جو بات شروع کی تھی وہیں سے شروع کریں گے، اور 4 ٹاپک ان پرٹیکولر آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلا ان میں سے ہے لنکس ان یونکس اینڈ لینکس آپریٹنگ سسٹمس، کہ لنکس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس قسم کے لنکس ہو سکتے ہیں یونکس اور لینکس میں. فائل سسٹم ماؤنٹنگ کی بات کریں گے، پھر ہم فائل شیئرنگ کی بات کریں گے، اور فائل پروٹیکشن کی بات کریں گے. اینڈ ان پرٹیکولر وی لک ایٹ دا پروٹیکشن سسٹم ان پلیس فار فائلز ان یونکس اینڈ لینکس سسٹمس. اچھا، اگلی سلائیڈ میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لیکچر 42 میں ہم نے کیا کیا چیزیں کی تھیں. جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ ہم نے بات کی کہ فائل کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس میں نے کہا کہ فائل کے کئی طرح کی فائلز ہو سکتی ہیں، ڈیٹا فائلز، پروگرام فائلز. ان کا جو اسٹرکچر ہے اس میں یہ کہ سمپلی دیر از نو اسٹرکچر، دس از ون پاسبلٹی، یا سمپل اسٹرکچر ہو ان ٹرمز آف ریکڈس. تو ریکڈس کو مے بی وی کین ہیو دم ایز لائنز، ویریبل لینتھ اسٹرکچر ریکڈ ہو سکتے ہیں، فکس لینتھ ریکڈس ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کمپلیکس اسٹرکچر کی بھی فائلز ہو سکتی ہیں، سچ ایز ڈاکومنٹ فائل جس میں آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے ود سم پارٹ بولڈیڈ، کچھ کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے، کچھ کا ڈفرینٹ کلر ہوتا ہے، کچھ اٹیلکس کیا ہوتا ہے، پکچرز اس میں مرج کی ہوتی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے کمپلیکس اسٹرکچر کی. ایک اور جو ایگزامپل میں نے دی وہ تھی کہ ری لوکیٹیبل ایکسیکیوٹیبل فائل جو ہے، یا ری لوکیٹیبل لوڈ فائل جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہے کہ اس میں ہم بتاتے ہیں کہ سسٹم کو بتانا ہوتا ہے کہ از اٹ بائنڈری ایکسیکیوٹیبل یا کوئی اسکرپٹ فائل ہے، از اٹ ٹو بی شیئرڈ، از اٹ ٹو بی پیجڈ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ اسٹرکچر ویریس اسٹرکچر ہیں فائلس کے جو ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ ایکسٹینشنس کی، کہ فائل ایکسٹینشنس کی. اس میں ہم نے کہا کہ کچھ فائلز ایکسٹینشن، کچھ آپریٹنگ سسٹمز ایکسٹینشن سپورٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، سچ ایز ڈاس لینکس، ڈاس اور ونڈوز جو ہیں وہ اسٹرکچر ایکسٹینشن سپورٹ کرتے ہیں، اور یونکس لینکس فار ایگزامپل سپورٹ نہیں کرتا. اسی طرح جو فائل کا انٹرنل اسٹرکچر ہے وہ بھی کئی آپریٹنگ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں، اور کئی اسٹرکچر جو ہیں وہ ایپلیکیشن پروگرامس سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ فائل آپریشنس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، اوپن، ریڈ، رائٹ، کلوز، ریوائنڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے بات کی کہ سیکوینشل ایکسیس فائلز کی، رینڈم ایکسیس فائلز کی، وہ کیا ہوتی ہیں. سیکوینشل ایکسیس فائل کی جس میں آپریشن صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ریڈ نیکسٹ آئٹم اور رائٹ ٹو دا کرنٹ لوکیشن، اور پھر کرنٹ لوکیشن کو اپڈیٹ کر دیا جائے. رینڈم ایکسیس یہ ہے کہ کسی بھی جگہ فائل کا جو کوئی ڈیٹا ہے اس کو ریڈ یا رائٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، سو ریڈ اینتھ ریکڈ اور اینتھ بائٹ اینڈ سو آن سو فورتھ، یا رائٹ اینتھ بائٹ اور اینتھ ریکڈ. سو دس از رینڈم ایکسیس. تو اس میں نے کہا کہ سیکوینشل ایکسیس جو ہے دس از بیسڈ آن دا ٹیپ ماڈل. جیسے کہ آپ کی آڈیو یا ویڈیو ٹیپس ہوتی ہیں، تو آپ نے کوئی اگلا کلپ دیکھنا ہے یا کوئی پہلے دیکھنا ہے رینڈملی، تو یو ول ہیو ٹو ریوائنڈ اٹ اور فارورڈ دا ٹیپ ٹو گیٹ ٹو اے پرٹیکولر پلیس. لیکن اگر آپ سی ڈیز کو دیکھیں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے فلاں ٹریک پہ لے جاؤ، رائٹ. سو یو کین کوئکلی جمپ ٹو اے پرٹیکولر ٹریک. تو یہ رینڈم ایکسیس ہوگی.
اچھا اس کے بعد ہم نے بات کی کہ فائل ٹائپس کی، کہ فائل کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں ایکسٹینشنز. ایکسٹینشنز انڈیکیٹ سرٹن فائل ٹائپس اور انٹرنل اسٹرکچر آف فائلس، لیکن کئی آپریٹنگ سسٹم ہیں جو کہ ایکسٹینشنز کو سپورٹ نہیں کرتے، انٹرنل اسٹرکچر کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، بٹ دے سپورٹ ویریس فائل ٹائپس. تو اس میں یونکس کی ہم نے بات کی کہ 7 فائل ٹائپ سپورٹ کرتا ہے یونکس. اگر یہ BST کمپلائنٹ ہو، اگر نہ ہو تو 6 کرتا ہے. تو کون سی ٹائپس ہیں؟ آرڈنری فائلز، ڈائریکٹری فائلز، کیریکٹر اسپیشل فائل، بلاک اسپیشل فائل، لنک فائل، FIFO. یہ تو ہوگی 6 جو ہر آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. پھر ساکٹ فائل ٹائپ جو ہے یہ BST کمپلائنٹ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بات ہم نے ساری کر لی فائلز کی. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ ڈائریکٹریز کیا ہوتی ہیں. تو ڈائریکٹریز کو ہم نے کہا کہ ڈائریکٹری از اے کلیکشن آف اور این ارے آف ڈائریکٹری انٹریز. تو ڈائریکٹری انٹری کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈپینڈز، اٹ ویریز فرام سسٹم ٹو سسٹم. جو ڈاس اور ونڈوز میں ڈائریکٹری انٹری ہیز آل آف دا ایٹریبیوٹس آف اے فائل، کہ نام ہو گیا اس کا، کرنٹ سائز ہو گیا، لاسٹ اپ ڈیٹ کب کی گئی تھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اینڈ دین لوکیشن آف دا فائل آن دا ڈیسک. یونکس لینکس آپریٹنگ سسٹم میں ڈائریکٹری انٹری از کہ فائل کا نام ہے اینڈ سم تھنگ نون ایز دا آئی نوڈ نمبر. اچھا جی ایٹریبیوٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں تو ڈاس ونڈوز میں ہم نے دیکھا کہ ایک فائل کی ڈائریکٹری انٹری میں یہ ہوتی ہیں سارے ایٹریبیوٹس. یونکس لینکس میں یہ موسٹ آف دا ایٹریبیوٹس آف اے فائل آر اسٹورڈ ان اے ڈیٹا اسٹرکچر نون ایز آئی نوڈ. اور ڈائریکٹری انٹری میں اس ڈیٹا اسٹرکچر کا جو ایک ویریبل ہے، ایکچولی دیر از این ارے آف دس ڈیٹا اسٹرکچر. تو اس ارے کے کس نمبرڈ سلاٹ میں ایک اس فائل کا یہ انفارمیشن ایٹریبیوٹس پڑے ہیں، اس کو کہتے ہیں دا آئی نوڈ نمبر فار دس فائل. ٹھیک ہے. سو ڈائریکٹری انٹریز کی بات ہوگی، ڈائریکٹریز کی بات ہوگی. پھر ہم نے بات کی تھی کہ ڈائریکٹریز میں کس طرح کے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. جسٹ لائک فائلز، ڈائریکٹریز کو بھی وی کین اوپن ڈائریکٹریز، ریڈ ڈائریکٹریز، رائٹ ڈائریکٹریز، سرچ ڈائریکٹریز، ڈسپلے کانٹینٹس آف اے ڈائریکٹری، ریوائنڈ اے ڈائریکٹری، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اس کے کورسپونڈنگ ہم نے یونکس آپریٹنگ سسٹم میں جو سسٹم کالز یا کمانڈس ہو سکتی ہیں جو کہ ڈائریکٹریز پہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، ان کی ہم نے بات کی. اچھا اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اگین دس از دا یوزر ویو، کہ یوزر ایک سسٹم کو یوز کر رہے ہیں تو فائلز اور ڈائریکٹریز جو اس کے اپنے ہیں یا سسٹم میں اور جو پڑے ہیں ان کو کس طرح ویو کرتا ہے وہ. اس میں ہم نے بات کی کہ سنگل لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر ہو سکتا ہے، لیکن سنگل لیول اگر ڈائریکٹری اسٹرکچر ہو تو اس کا مطلب سارے سسٹم میں صرف ایک ڈائریکٹری ہے اور سارے یوزرز کی فائل جو ہیں اسی میں ہوں گی. سو دس از ناٹ اے گڈ اسٹرکچر، کیونکہ جو ایٹریبیوٹس دیٹ وی لک فار ان اے گڈ اسٹرکچر وہ ہے کہ سرچنگ آسان ہو، یوزر نے کسی فائل کو سرچ کرنا ہے یا ڈائریکٹری کو سرچ کرنا ہے تو وہ آسان ہونا چاہیے. نیمنگ آسان ہونی چاہیے. ان پرٹیکولر 2 or more users can have the same name for their file, although کہ فائلز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، یا ایک ہی فائل کو ملٹیپل یوزرز ایکسیس کر لیں ود ڈفرنٹ نیمس. جو تیسرا ایٹریبیوٹ ہے ایک اچھے ڈائریکٹری اسٹرکچر میں وہ ہے گروپنگ، یعنی یوزر کو کوئی پریولیج ایسی ہونی چاہیے، کوئی ایسا طریقہ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ اپنی فائل ریلیٹڈ ورک کو ایک جگہ پہ رکھ لے. ٹھیک ہے. سچ ایز کہ جی ایک جو اسٹوڈنٹ ہے کوئی، وہ اپنے سارا کورس ورک جو ہے ایک کسی جگہ رکھ لے اور فار ڈفرینٹ کورسز. ٹھیک ہے. میموز اپنی کسی ایک جگہ رکھ دے، پرسنل کوئی اور فائلز ہیں یا ڈیٹا ہے وہ کسی اور جگہ رکھ لیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. سو یہ بات ہم نے کی. تو 1 لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر، 2 لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر کی بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ ایبسولوٹ اور ریلیٹو پیتھ نیمز کی ان ریلیشن ٹو اے جنرل ٹری ہائرارکیکل اسٹرکچر نون ایز دا ٹری اسٹرکچر ڈائریکٹری، جس میں ہم نے کہا کہ ایک مین ڈائریکٹری ہوتی ہے جس کو روٹ ڈائریکٹری کہتے ہیں، اینڈ ہینگ آف دا روٹ ڈائریکٹری مینی ادر سب ڈائریکٹریز اینڈ فائلز، اور ان سب ڈائریکٹریز میں بھی فائلز اور سب ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں. تو ایبسولوٹ پاتھ نیم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی فائل یا ڈائریکٹری کو آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے ان دس ڈائریکٹری ہائرارکی، تو آپ روٹ ڈائریکٹری سے شروع کریں.
سو روٹ کریں, پھر اس کے نیچے جو سب ڈائریکٹری آتی ہے جہاں سے ہم نے ہو کے جانا ہے, پھر اس کے نیچے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے بات کی تھی ریلیٹو پیتھ نیمس کی. تو ریلیٹو پیتھ نیم ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو یور کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری, یعنی جس ڈائریکٹری میں اس وقت آپ ہیں, جہاں پہ آپ کوئی فائلس کریٹ کر رہے ہیں یا ایڈٹ کر رہے ہیں یا ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں. سو ود ریسپیکٹ ٹو یور کرنٹ ڈائریکٹری اور ود ریسپیکٹ ٹو یور ہوم ڈائریکٹری. تو ہوم ڈائریکٹری وہ ہوتی ہے جس میں ہر یوزر جو ہے سسٹم میں اس کے لیے ایک ڈائریکٹری ڈیزگنیٹ کر دی جاتی ہے, اور ٹپکلی جب بھی وہ یوزر لاگ ان کرتا ہے تو اس ڈائریکٹری میں پلیس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اور کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری جیسے میں نے بات کی کہ جو ایک یوزر کرنٹلی یوز کر رہے ہیں. یہاں تک پہنچے تھے, ہم نے آگے بات کرنی تھی ایسیکلک ڈائریکٹری اسٹرکچر کی. لاسٹ ٹائم میں غلطی سے اس کو سکلک ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا گیا تھا, ایسیکلک ڈائریکٹری اسٹرکچر کی اور جنرل گراف ڈائریکٹری کی. تو اب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں پہلے ایسیکلک ڈائریکٹری کا کانسیپٹ کیا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ جنرل گراف ڈائریکٹری کا کانسیپٹ کیا ہے. تو اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو ایسیکلک گراف ڈائریکٹری کو میں نے ایک ایگزامپل دکھا دی ہے. یہ بیسیکلی یوز ہوتی ہیں سو دیٹ وی کین شیئر سب ڈائریکٹریز اینڈ فائلز, یعنی مختلف یوزرز جو ہیں فائلز یا ڈائریکٹریز کو شیئر کر سکیں. ان ادر ورڈز کے ڈفرنٹ پیتھ نیمز کے تھرو ایک فائل یا ڈائریکٹری کو ایکسیس کر لیا جائے. سو فار ایگزامپل اس جو اسٹرکچر آپ کو شو کیا ہے اس سلائڈ میں, اس میں DICT ایک ڈائریکٹری ہے ان دا روٹ ڈائریکٹری. اس کے اندر ایک فائل ہے کالڈ کاؤنٹ. اسی طرح اسپیل ڈائریکٹری کے اندر ہے ایک فائل کاؤنٹ, اور وہ دونوں جو کاؤنٹ فائلز ہیں دے آر بیسیکلی ون فائل. اور جو ایروز آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ فرام ٹو کاؤنٹس دے آر کالڈ دا لنکس ٹو دس فائل. سو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ ایک فائل ایکچوئل ایک فائل ہے ڈسک پہ یا جس جگہ بھی اسٹور ہے, اور اس کو ہم ایکسیس کر رہے ہیں تھرو ٹو ڈفرنٹ سب ڈائریکٹریز. ٹھیک ہے جی. سو دس گیوز اٹ دا اسٹرکچر ایسیکلک گراف. ٹھیک ہے, ایسیکلک گراف کی طرح یہ نظر آتی ہے, کوئی سائیکلز نہیں ہے اس میں. اسی طرح آپ دیکھیں تو DICT کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے کال W, اور اسپیل ڈائریکٹری کے اندر ایک ڈائریکٹری ہے کال ورڈز, اور وہ دونوں ایک ہی ڈائریکٹری کو پوائنٹ کر رہے ہیں. W از پوائنٹنگ ٹو دا سیم سب ڈائریکٹری اینڈ ورڈز از پوائنٹنگ ٹو دا سیم سب ڈائریکٹری جس میں فائلز ہیں لسٹ, ریڈ اینڈ W7. ٹھیک. اچھا, یہ جنرل آپ کا ہے اسٹرکچر فار این ایسیکلک گراف ڈائریکٹری. اس میں جو ایک ہی فائل کو ڈفرنٹ نیم سے ہم ایکسیس کر لیتے ہیں, جیسے کہ پچھلی سلائڈ میں نے دکھایا کہ W اینڈ ورڈز ایک ہی ڈائریکٹری ہے, دو اس کے نام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس ڈائریکٹری کے دو ایلیسز ہیں, ایک W ہے اور ایک ورڈز ہیں. اسی طرح کاؤنٹ جو فائل تھی, اگر میں سلائڈ پہ واپس لے کے چلوں آپ کو, تو کاؤنٹ فائل جو DICT ڈائریکٹری کے اندر ہے اور اسپیل کے اندر ہے, تو بیسیکلی ون فائل being accessible through different path names. اب اگر کاؤنٹ کو DICT کے اندر جو کاؤنٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اینڈ ایکچوئل فائل کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے, تو جو کاؤنٹ فائل اسپیل کے اندر ہے وہ ایک پوائنٹ کرے گی ٹو سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو اس سلائڈ میں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈینگلنگ پوائنٹر. تو ڈینگلنگ پوائنٹر کا کانسیپٹ آپ کو آئی ایم شیور پہلے بھی ہوگا کہ اٹ از اے پوائنٹر ٹو سم تھنگ دیٹ سم تھنگ ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے جب ایک فائل ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں, وی فرام ون سائڈ وی ریموو دا فائل اینڈ ایکچولی دا فائل از ریمووڈ. اف دس ہیپنس ان ایکچوئل سسٹمز دس ڈزنٹ ہیپن, آئی ول ڈسکس دیٹ. لیکن سپوز دس ہیپنس, تو یہ دوسری طرف سے جو فائل کا پوائنٹر ہے جو پوائنٹ کر رہا ہے اس فائل کو, اٹ ناؤ از گوئنگ ٹو پوائنٹ ٹو سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور, ہینس دا نیم ڈینگلنگ پوائنٹر. تو ڈینگلنگ پوائنٹر پرابلم از اے سیریس پرابلم ان اینی سسٹم. اس کے سولوشنز دو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فائل جس کے پاس ملٹیپل لنکس ہو سکتے ہیں, یعنی اٹ کین بی ایکسیس تھرو ملٹیپل پیتھ نیمز, تو جب ایک یوزر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو وی نیڈ ٹو ہیو بیک پوائنٹرز امپلیمنٹڈ. جب بھی ایک لنک بنائیں آپ تو بیک پوائنٹر امپلیمنٹ کیے جائیں وچ ٹیک اس بیک ٹو دا پلیس ویئر اٹ از بینگ پوائنٹڈ فرام. ٹھیک ہے. تو بیک پوائنٹرز کو یوز کر کے, اب جب ایک فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو بیک پوائنٹرز کو یوز کر کے جتنی ڈائریکٹری انٹریز ہیں, جتنے اس کے پاس لنکس ہیں, وہ سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں.
ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک فائل کے پاس کئی لنکس ہوں اس کے اوپر, تو جب ایک یوزر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو دا سسٹم مینٹینز اے لنک کاؤنٹ, اور جب ایک یوزر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے ایک فائل کو, دا لنک کاؤنٹ از ڈیکریمنٹڈ بائی 1, اور اگر ڈیکریمنٹ کرنے کے بعد وہ لنک کاؤنٹ 0 ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا کسی اور طرف سے کوئی لنک نہیں ہے, دین دس فائل کین بی ڈیلیٹڈ. تو یہ دو طریقے ہیں, یا تو بیک پوائنٹرز یوز کر کے یا لنک کاؤنٹ مینٹین کر کے. نیکسٹ سلائڈ میں دکھا رہا ہوں کہ جنرل گراف ڈائریکٹری, کہ اس میں جنرل کیوں کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ نیسسریلی اے سیکلک, اس میں سائیکلز بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں اگر آوی کی ڈائریکٹری سے چلیں وچ از ان دا روٹ ڈائریکٹری, تو یہاں ایک بک کی ڈائریکٹری ہے, اور اس بک کی ڈائریکٹری کے اندر دو فائلز ہیں, فائل ہے کالڈ کاؤنٹ اور دوسری ہے ڈائریکٹری کالڈ آوی, وچ ٹیکس اس بیک ٹو دا پیرنٹ آوی ڈائریکٹری. تو یہاں پہ ہمیں سائیکل نظر آ جاتا ہے, بک آوی اور بیک ٹو بک. ٹھیک ہے جی. اچھا, سو ہینس دا نیم جنرل گراف ڈائریکٹری. کچھ اس میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ فائلز شیئر ہو رہی ہیں, دے کین بی ایکسیس تھرو ڈفرنٹ پیتھ نیمز, اور سائیکل بھی ہم نے دیکھ لیا, ہینس دا نیم جنرل گراف ڈائریکٹری. اچھا, اب یہ دا کوشچن از کہ اگلی سلائڈ میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ ہاؤ ڈو وی گارنٹی نو سائیکلس, کیونکہ سائیکلس ہو جائے تو اس میں پرابلمز ہو جاتی ہیں. جب آپ ڈائریکٹری سسٹم کو ٹریورس کرنے آپ نے تو یو مے گیٹ انٹو اے سائیکل, یا جب آپ نے بیک اپ لینے فائل سسٹم اسٹرکچر کا, ڈائریکٹری اسٹرکچر کا, تو اس میں اگر سائیکلز میں آپ آ جائیں گے دین یو گیٹ انٹو دا سائیکل, باہر نہیں آ سکیں گے, اینڈ یو مے بیک اپ فائلز اور ڈائریکٹریز ملٹیپل ٹائمس. تو اس کے دو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہاں پہ, تین چیزیں. ایک تو یہ ہے, طریقے دو ہیں لیکن تین چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ الاؤ اونلی لنکس ٹو فائلز اینڈ ناٹ سب ڈائریکٹریز. جب فائلز پہ لنک ہوں گے تو ہمارا سائیکل نہیں بن سکے گا, رائٹ. سائیکل تب ہی بنتا ہے جب لنک ہوتے ہیں ٹو اے ڈائریکٹری, واپس ایک ڈائریکٹری پہ چلے جاتے ہیں, پھر اس سے ہم نیچے آتے ہیں اینڈ گو بیک ٹو دا ڈائریکٹری. سو اگر صرف لنکس ہوں ٹو فائلز تو پھر ہمارا سائیکل نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وین ایور اے لنک از ایڈڈ ان دا سسٹم وی رن اے سائیکل ڈیٹیکشن الگوریدم, جو کہ ہمیں بتائے گا کہ اس لنک کے ایڈ کرنے سے سائیکل بن رہا ہے یا نہیں. اگر بن رہا ہوگا دین وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ایڈیشن آف دس لنک ان دس ڈائریکٹری اسٹرکچر. تو یہ سائیکل ڈیٹیکشن الگوریدم ہم نے بات کی تھی, ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن کا الگوریدم جب ڈسکس کیا تھا, رائٹ. اس میں ہم نے کہا تھا کہ وی کین ڈیٹیکٹ اے سائیکل ان اے ریسورس ایلوکیشن گراف. یہ اسی طرح کا الگوریدم ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ, کہ جب بھی ایک لنک ایڈ کریں گے آپ سسٹم میں ٹو اے ڈائریکٹری, تو یہ سائیکل ڈیٹیکشن الگوریدم انووک ہو جائے گا. وہ بتائے گا کہ if by adding this link a cycle is going to be created or not, اور اگر کریٹ ہوگا سائیکل تو اس لنک کی اجازت نہیں دی جائے. تیسری میں بات کر رہا ہوں گاربیج کلیکشن کی, کہ اگر لنکس سائیکلز کریٹ ہو جاتے ہیں اور سم ہاؤ وہ سارے ڈائریکٹری اسٹرکچر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, سم ہاؤ یو ریموو اے لنک اور ایک سیلف ریفرنشیل ڈیٹا اسٹرکچر بچ جاتا ہے آپ کے فائل سسٹم اسٹرکچر میں, تو اس کو انلیس یو ریموو دوز فرام دا سسٹم, آپ ڈسک کے کچھ بلاکس یوز نہیں کر سک رہے ہوں گے جو کہ اس سائیکل میں انوالو ہیں. تو اس کو کس طرح آپ ڈی ایلوکیٹ کراتے ہیں اسپیس کو جو کہ سائیکل میں انوالو ہیں, بائی یوزنگ اے گاربیج کلیکشن الگوریدم. ٹھیک ہے. اس کے کئی طریقے ہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دوز ان دس کورس. اچھا, یہ تو ہو گیا جنرل گراف ڈائریکٹری کا کانسیپٹ. اب اگلا ٹاپک جو میں شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے دا کانسیپٹ آف لنکس ان یونکس. تو لنکس کا جنرل کانسیپٹ تو میں نے ابھی دے دی آپ کو, کہ کسی فائل یا ڈائریکٹری کی طرف ایک ایکسس پیتھ ہونا, اس کو ہم لنک کہہ دیتے ہیں. اب یونکس اور لینکس میں دو طرح کے لنکس ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ہارڈ لنکس اور ایک کو کہتے ہیں سافٹ لنکس. ایز اے یوزر یو کین کریٹ لنکس ٹو فائلز اینڈ ڈائریکٹریز دیٹ یو اون اینڈ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز دیٹ you have access to, okay, with the right permissions. تو اس protection کی اور permissions کی بات ہم we'll do it later on in this lecture inshallah. تو دو طرح کے links ہیں, hard links and soft links. ٹھیک ہے.
کس طرح یہ کریٹ کیے جاتے ہیں, ہاؤ اے یوزر کین کریٹ ہارڈ اینڈ سافٹ لنکس, اٹ از بائی یوزنگ دا ln کمانڈ. تو سلائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ میں بتا دوں گا کہ ln کمانڈ کیسے یوز کی جاتی ہے, اور ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیں گے ہارڈ لنک کریٹ کرنے کی اور سافٹ لنک کریٹ کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دا ln کمانڈ از یوزڈ ٹو کریٹ لنکس, اور سنٹیکس اس کا یہ ہے کہ ln فالوڈ بائی آپشنس. کچھ آپشنس ہو سکتے ہیں جو کہ اسکوائر بریکٹ میں ہم دکھاتے ہیں ان دا سنٹیکس آف اے کمانڈ. پھر ایگزسٹنگ فائل جو ہے, اور اس کی طرف جو نیا آپ نے لنک کریٹ کرنا ہے جس کو میں نیو فائل کہہ رہا ہوں. سو ln کمانڈ فالوڈ بائی آپشنس فالوڈ بائی ایگزسٹنگ فائل اینڈ دین دا نیو فائل. یعنی ایگزسٹنگ فائل پہلے آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ یہ پرٹیکولر فائل ہے, اور دوسری بات میں آپ بتائیں گے کہ یہ اس کی طرف میں لنک کریٹ کرنا چاہتا ہوں. یا اگر آپ بہت زیادہ فائلس کی طرف آپ لنک کریٹ کرنا چاہتے ہیں, دین یو اسپیسیفائی دا ایگزسٹنگ فائل لسٹ followed by the directory under which you want to create links to these files. یعنی ایک سے زیادہ فائل کی طرف اگر آپ نے لنکس کریٹ کرنے ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈائریکٹری اسپیسیفائی کرنی پڑے گی جس کے اندر یہ لنکس کریٹ کیے جائیں گے. تو اگر تو آپ ln کمانڈ یوز کرتے ہیں وداؤٹ اینی آپشن تو ہارڈ لنکس کریٹ کیے جاتے ہیں, اور اگر آپ -s آپشن یوز کر لیں گے تو سافٹ لنک آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو نیچے جو دو ایگزامپلس میں نے دی ہیں, پہلی ایگزامپل ہے ln:/prog1.c ~courses/os/program/prog1_hard.c. تو پہلی جو ایگزامپل میں کر ہم یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو میری ہوم ڈائریکٹری میں prog1.c ایک فائل ہے, اس کی طرف میں ایک ہارڈ لنک کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہارڈ لنک جس جگہ پہ ہوگا اس ڈائریکٹری کا پاتھ نیم ہے ~courses/os/programs. اور ہارڈ لنک میں prog1.c کے نام سے بھی کریٹ کر سکتا تھا, لیکن میں نے چوز کیا ہے prog1_hard.c just to make this example more clearer. ٹھیک ہے جی. سو پہلی کمانڈ میں ہم ایک ہارڈ لنک کریٹ کر رہے ہیں. دوسری کمانڈ میں /s آپشن یوز کر کے ہم سافٹ لنک کریٹ کر رہے ہیں ٹو اے فائل جس کا پیتھ نیم ہے ~courses/os/programs/prog2.c. یعنی prog2.c فائل جو ہے اس پاتھ نیم میں جو میں نے دیا آپ کو, اس کی طرف ہم ایک سافٹ لنک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سافٹ لنک کو سمبولک لنک بھی کہتے ہیں. اور یہ سمبولک لنک کہاں پہ ہوگا؟ دس ول بی ان یور ٹلڈا کیا ہے آپ کی ہوم ڈائریکٹری. دس ول بی ان یور ہوم ڈائریکٹری, اور نام اس کا کیا ہوگا سافٹ لنک کا؟ prog2_soft.c. ٹھیک ہے جی. سو یہ دو ایگزامپل ہوگی. اب اگلی دو سلائیڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پکٹوریلی یہ آپ کو کیسے نظر آئیں گی, اور پھر میں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں گا کہ واٹ ڈو وی مین بائی اے ہارڈ لنک اینڈ واٹ ڈو وی مین بائی اے سافٹ لنک. اچھا, اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں. تو پہلی کمانڈ کے کورسپونڈنگ جو اسٹرکچر بنا وہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے کہ ٹلڈا کے اندر آپ کی ہوم ڈائریکٹری کے اندر ایک فائل تھی کالڈ prog1.c. اس کی ڈائریکٹری انٹری جو ہے وہ ہے prog1.c دا نیم آف دا فائل, اور دوسرا حصہ اس کا ہے inode نمبر جو کہ ان دس کیس از 1 2 3 4 5. یعنی یہ جو سرکل میں دکھا رہا ہوں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ, یہ ٹلڈا ڈائریکٹری کے نیچے ہے, اور یہ کورسپونڈ کرتا ہے ٹو دا فائل prog1.c جس کا inode نمبر ہے 1 2 3 4 5. اب ریمبر کہ جو ہم نے کمانڈ رن کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ~courses/os/programs اس کے نیچے ہم پروگرامس ڈائریکٹری کے نیچے ہم ایک ہارڈ لنک کریٹ کریں گے ٹو دس فائل کالڈ prog1.c. اور ہارڈ لنک کا ہم نے نام رکھا ہے prog1_hard.c. تو ہوتا یہ ہے جب ہارڈ لنک کریٹ ہوتا ہے کہ جس ڈائریکٹری میں آپ نے ہارڈ لنک کریٹ کرنا ہے اس میں ایک نئی ڈائریکٹری انٹری کریٹ ہو جائے گی ود دا نیم دیٹ یو اسپیسیفائی ان دا ln کمانڈ, اور inode نمبر وہی ہوگا جو کہ ایگزسٹنگ فائل کا ہے. تو ایگزسٹنگ فائل کا inode نمبر کیا ہے 1 2 3 4 5. تو اگر آپ ڈائریکٹری انٹری دیکھیں جو کہ پروگرامز ڈائریکٹری کے نیچے میں نے اسپیسیفائی کر دی ہے,
میں نے لنک کو تو ویسے یہ لائن ود ایرو ہیڈ شو کر دیا, لیکن نیچے میں نے ڈائریکٹری انٹری دکھا دی ہے جس میں نام ہے prag1_hard.c اور inode نمبر ہے 12345 which is exactly the same inode نمبر جو کہ prag1.c فائل کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہارڈ لنک کریٹ کیا جاتا ہے تو فائل ایک ہی رہتی ہے, ایک ڈائریکٹری انٹری جو ایگزسٹنگ ہے وہ بتائے گی کہ اس کا نام کیا ہے اور inode نمبر کیا ہے. ہارڈ لنک جو کریٹ کرتے ہیں اس میں جو بھی نام آپ اسپیسیفائی کریں, ایک ڈائریکٹری انٹری کریٹ ہوگی ان دا ڈیسٹینیشن ڈائریکٹری جو بھی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں ود دا نیم یو اسپیسیفائی ان دا کمانڈ نیم, اور inode نمبر وہی ہوگا جو اوریجنل ڈائریکٹری انٹری میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی فائل ہے یہ, کیونکہ ہر فائل کا یونکس لینکس سسٹم میں ایک یونیک inode نمبر ہوتا ہے. تو اگر دو فائلیں ہیں آپ کے سسٹم میں جن کا inode نمبر ایک ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہارڈ لنکس ہیں ٹو ون ایکچوئل فائل. تو یہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ سافٹ لنک جو ہم نے کریٹ کیا ہے کورسپونڈنگ ٹو دا سیکنڈ کمانڈ ان دا پریویس سلائڈ. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ln -s فالوڈ بائی courses/os/programs/prog2.c. یہ ہماری ایگزسٹنگ فائل تھی جو کہ میں نے رائٹ ہینڈ پہ دکھائی ہے آپ کو نیچے, اور جو سافٹ لنک آپ نے کریٹ کرنا تھا وہ آپ نے ٹلڈا ڈائریکٹری میں کریٹ کرنا تھا ود دا نیم prog2_soft.c. تو جو ایگزسٹنگ فائل ہے prog2.c اس کی ڈائریکٹری انٹری آپ باٹم رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. prog2.c از دا نیم آف دا فائل اینڈ inode نمبر از 45678. جب سافٹ لنک کریٹ ہو جاتا ہے ٹلڈا ڈائریکٹری کے اندر جو کہ میں نے ٹاپ لیفٹ پہ دکھایا آپ کو ود another circle, اور اس کے اوپر میں نے اس کی ڈائریکٹری انٹری لکھ دی ہے which is prog2_soft.c. نام ہے اس کا فائل کا جو کہ ہم نے کمانڈ لائن میں اسپیسیفائی کیا تھا, اور inode نمبر اس کا کیا ہے 98765. اچھا, اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھیں کہ ویئر ایز کے جب ہارڈ لنک کریٹ ہوا تھا تو نیا جو ہارڈ لنک کریٹ کیا اس کی ڈائریکٹری انٹری کا inode نمبر اور ایگزسٹنگ فائل کا inode نمبر ایک ہی تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ فائل جو کہ prog2.c ہے انڈر جو os/programs کی ڈائریکٹری میں, اس کا inode نمبر ہے 45678, اور جو ہم نے سافٹ لنک کریٹ کی ہے ان دا ٹلڈا ڈائریکٹری کالڈ prog2_soft.c اس کا inode نمبر ہے 98765. دونوں کے inode نمبر مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی فائل نہیں ہیں, یہ دونوں مختلف فائلز ہیں. ویئر ایز کہ ان کیس آف ہارڈ لنکس دونوں فائلز بیسیکلی ایک ہی فائل تھی, ان کی ڈائریکٹری انٹریز مختلف تھیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹری انٹریز بھی مختلف ہیں لیکن دونوں فائلز بھی مختلف ہیں کیونکہ دونوں کے inode نمبر مختلف ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جب سافٹ لنک کریٹ کیا ود دا نیم prog2_soft.c تو ایک ایکچوئل فائل ہم نے کریٹ کر لی, ان دس کیس ان دا ٹلڈا ڈائریکٹری. اچھا, اب یہ لنک کا کانسیپٹ یہاں پہ کیا ہوا, وہاں تو ہو گیا تھا نا کہ ایک ہی inode ہے اس لیے ایک ہی فائل ہے. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ جو لنک فائل کریٹ ہوئی ہے, یہ جو فائل کریٹ ہوئی ہے نا سافٹ جس کو ہم prog2_soft.c کہہ رہے ہیں, دس از اے فائل ود ٹائپ لنک. یاد ہے ہم نے فائل ٹائپس کی بات کی تھی سپورٹڈ بائی یونکس اینڈ لینکس, ایک ان میں فائل ٹائپ تھی لنک. یہ لنک ٹائپ فائل ہے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کانٹینٹس ہوں گے path name for the existing file to which this is a link. اور یہ path name کہاں سے لے گا, جو کمانڈ لائن تھی ln-s followed by tilde/courses/os/program/prog2.c. ٹھیک ہے. سو لنک فائل کا کانٹینٹس ہوتے ہیں دا path name to the existing file as specified in the ln-s command. تو اب جب لنک فائل کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں فار ایگزامپل ود مور کمانڈ اور کیٹ کمانڈ, تو ہوتا کیا ہے, دا سسٹم ریئلائزز دیٹ دس دا ٹائپ از لنک. وہ اس کو اوپن کرتا ہے, اس کا پاتھ نیم لے کے جہاں وہ لے جاتا ہے پاتھ نیم اس فائل کے کانٹینٹس ڈسپلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا کانسیپٹ آف سافٹ لنکس.
اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہارڈ لنکس اور سافٹ لنکس کے کچھ ایٹریبیوٹس پروز اینڈ کونس کے. اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ لنکس کے ایٹریبیوٹس اور پروز اینڈ کونس کے ہیں. میں نے باتیں کئی کر لی ہیں لیکن ویل ہیو سم تھنگز وچ آئی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ. کہ ہارڈ لنکس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹری اٹ از اے ڈائریکٹری انٹری فار ایگزٹنگ فائل اینڈ دیر از اونلی ون فائل. ٹھیک ہے, یعنی نئی ڈائریکٹری انٹری کریٹ ہو جاتی ہے لیکن ایکچوئل فائل ایک ہی ہوتی ہے. بوتھ اینٹریز ہیو دا سیم آئی نوڈ نمبر, یہ بھی میں نے بات کر لی. لنک کاؤنٹ از انکریمنٹڈ بائی 1 ان دا آئی نوڈ فار دا فائل. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ ایک فائل کے 2 ہارڈ لنکس ہیں تو ایک ہارڈ لنک کے تھرو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو اگر تو سسٹم اس کو ریموو کر دیتا ہے تو یہ قسم کا وہ ڈینگلنگ پوائنٹر کی بات کی تھی میں نے, یہ وہ ہو جائے گا. ناٹ ایگزیکٹلی اے پوائنٹر بٹ سم تھنگ لائک اے پوائنٹر. ان ایکچوئل سسٹمز یونکس اینڈ لینکس واٹ ہیپنس کہ جب ایک یوزر فائل کو ریموو کرنا چاہتا ہے تو سسٹم مینٹینز اے لنک کاؤنٹ. جب ایک ہارڈ لنک کریٹ کیا جاتا ہے تو لنک کاؤنٹ گوز اپ بائی 1. ایک اور ہارڈ لنک کریٹ کیا جاتا ہے, لنک کاؤنٹ گوز اپ بائی 1. جب فائل کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو اے ہارڈ لنک تو کیا ہوتا ہے, اس کا لنک کاؤنٹ از ڈیکریمنٹڈ بائی 1. If the link count is 0, then only the actual file and related data structures are deallocated. Otherwise, simply link count کو ایک کم کر دیا جاتا ہے. So, prog1.c کے کیس میں جو کہ ہم نے ہارڈ لنک کریٹ کیا تھا prog1_hard.c, let's say کہ prog1.c کو ہم ریموو کرتے ہیں with the command rm space prog1.c, rm space ~courses and so on and so forth /prog1.c. تو کیا ہوگا کہ جب ریموو کرتے ہیں تو لنک کاؤنٹ ڈیکریمنٹ کیا جائے گا بائی 1. اوریجنلی کیونکہ 2 ہارڈ لنکس تھے اس کی طرف, ایک کے تھرو ہم اس کو ریموو کر رہے ہیں تو 2 ہارڈ لنک کا مطلب ہے لنک کاؤنٹ 2 ہوگا, اور یہ کہاں اسٹور ہوگا, ان دا آئی نوڈ فار دا فائل. تو جب ریموو کر رہے ہیں تو لنک کاؤنٹ وڈ بی ڈیکریمنٹڈ بائی 1. اٹ از گوئنگ ٹو بی 1 ناؤ اینڈ ناٹ 0, سو فائل از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریمووڈ. پھر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نو ہارڈ لنکس ٹو ڈائریکٹریز. آپ ڈائریکٹریز کی طرف ہارڈ لنکس کریٹ نہیں کر سکتے. اینڈ نو ہارڈ لنکس اکراس فائل سسٹمس. فائل سسٹمس کی میں نے بات ابھی نہیں کی, لیکن فائل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسک کے اگر ملٹیپل پارٹیشنز کر دی جائیں یا ایک سیپریٹ ڈسک ہو جس کے اوپر آپ ایک روٹ ڈائریکٹری بنائیں اور اس کے نیچے فائلز اینڈ ڈائریکٹریز بنا لیں, وی کال دس فائل سسٹم. یہ بڑی سمپل میں ڈیفینیشن آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی زیادہ میں تھوڑی سی اور بات کروں گا کہ اس کا تعلق کیا ہے ٹو دا ڈائریکٹری اسٹرکچر ان دا نیکسٹ ٹاپک جب ہم ماؤنٹنگ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, سو بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ایک فائل سسٹم کے اندر ایک آپ کی فائل ہے اور آپ اس کا ہارڈ لنک کریٹ کرنا چاہیں کسی اور فائل سسٹم کے اندر جو کہ اسی ڈائریکٹری اسٹرکچر کے اندر ہے, وہ نہیں آپ کر سکتے. سو یو کین ناٹ کریٹ اے ہارڈ لنک across file systems, and file is removed from the file system only if the hard link count is 0. یہ بھی میں نے بات کر لی تھی. اچھا اگلی سلائڈ میں سافٹ لنکس کے کچھ ایٹریبیوٹس اور پروز اینڈ کونس بتا رہا ہوں کہ فائل آف ٹائپ لنک از کریٹڈ ان کیس آف اے سمبولک لنک اور سافٹ لنک which contains the path name for the existing file as specified in the ln command جو کہ آپ نے ایکسیکیوٹ کی تھی سافٹ لنک کریٹ کرنے کے لیے. The existing file and the new i.e. the link files have different inode numbers. کیونکہ ایگزٹنگ فائل ایک ہے, لنک فائل ایک بالکل برانڈ نیو فائل ہے, تو ان کے ڈفرنٹ inode numbers ہوں گے جیسے ابھی میں نے ڈیٹیل میں بتایا آپ کو. When the existing file is removed, you have a dangling pointer to it in the link file. یعنی اس کیس میں کیا ہوگا ان کیس آف اے سافٹ لنک کہ یہ فائل ہے آپ کی, ایک آپ نے سافٹ لنک کریٹ کیا تو ایک لنک فائل کریٹ ہوگی جس میں اس فائل کا پیتھ نیم ہے. یہ فائل اب آپ ریموو کر دیتے ہیں تو پھر لنک فائل کے تھرو جب آپ اس فائل کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے تو کمانڈ جس کے تھرو آپ ایکسس کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈسپلے کر دے گی میسج کہ فائل ڈز ناٹ فاؤنڈ, وچ میک سینس رائٹ, کہ اگر آپ کسی فائل کو ایکسس کر رہے ہیں دا فائل ڈزنٹ ایگزسٹ, دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ. تو اسی لیے جب آپ اوریجنل فائل ریموو کر دیتے ہیں, سافٹ لنک کو اس کی طرف پڑا ہوا ہے اور اس کے تھرو آپ اوریجنل فائل کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دا شیل از گوئنگ ٹو گیو یو دا ایرر میسج سم تھنگ لائک فائل ناٹ فاؤنڈ, وچ از پرفیکٹلی فائن اینڈ ایکسپیکٹڈ ایرر میسج. اچھا پھر میں یہ بتا رہا ہوں
کہ may have soft links to directories, whereas کہ hard links directories کی طرف آپ نہیں رکھ سکتے. You can have soft links to directories. اور یہ میں normal user کی بات کر رہا ہوں, not a special user called the super user. And you may have soft links across file systems, یعنی directories کی طرف بھی soft links رکھ سکتے ہیں, اور soft links across file systems. ایک فائل سسٹم میں ہے, آپ ایک اور فائل سسٹم میں اس کی طرف سافٹ لنکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بات ہوگی لنکس کی. اب اگلا ٹاپک جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے فائل سسٹم ماؤنٹنگ کا. تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیتے ہیں. سلائڈ میں جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ a file system is best visualized as a tree rooted at slash. slash جو ہے یہ یونکس کی نوٹیشن ہے فار دا روٹ ڈائریکٹری. /dev /etc/user and other directories in the root directory are branches which may have their own branches such as /etc/password /user/local and /user/bin. So اس میں کہہ میں یہ رہا ہوں کہ فائل سسٹم جو بیسٹ ویژولی آپ کو نظر آئے گا وہ ہوگا کہ جس میں ایک ہی ٹری اسٹرکچر ہوگا, یعنی ایک آپ کا روٹ ڈائریکٹری ہے, اس کے نیچے سب ڈائریکٹریز اور فائلز ہیں, پھر نیچے اور سب ڈائریکٹریز اینڈ فائلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, دس از ان لائک سم سسٹمز, مثلاً ڈاس اور ونڈوز میں جو ہے آپ کو ایک ٹری اسٹرکچر نظر نہیں آتا, کیونکہ آپ جب بھی فائل کسی کو ایکسس کرتے ہیں تو آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ یہ کس ڈسک کے اوپر ہے, رائٹ. سو فار ایگزامپل C:// and so on, A:// and so on. CD ROM کی اگر کوئی ڈرائیو ہے تو اس کا آپ پہلے بتائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فلیش ڈرائیو آپ نے USB بیسڈ یوز کرنی ہے, اس کا پہلے آپ اس کے اندر جائیں گے اسپیسیفائنگ اٹس جو کیریکٹر نیم ہے اس کا, ٹھیک ہے. اچھا, لینکس کے اندر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, یو ہیو بین ڈوئنگ پروگرامنگ ایکسرسائز آن یونکس لینکس سسٹم, کہ آپ کو اس طرح کی بات کبھی نہیں کرنی پڑتی کہ جی C:// so on, B:// so on. So there are two ways of handling various disk drives یا secondary storage devices جہاں پہ آپ کی فائلز اور ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوزر کو ضروری ہے اسپیسیفائی کرنا کہ کس ڈیوائس پہ جانا ہے, اس نے کس ڈسک پہ جانا ہے فار ایگزامپل, اور پھر اس کے اندر ایک ٹری اسٹرکچر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یوزر شوڈ ناٹ وری اباؤٹ کہ جی کس ڈسک کے اوپر میں فائل میں ایکسس کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری جو ڈسک ڈرائیوز ہیں, ساری ڈرائیوز ہیں, دے شوڈ بی لنکڈ ٹو اے سنگل ٹری اسٹرکچر جس کا روٹ ہوگا /ڈسک /ڈائریکٹری, ٹھیک ہے. اب یہ ساری ڈرائیو جو کہ ABCD جو بھی ہیں آپ کی, یہ کس طرح آپ لے کے آتے ہیں ان اے سنگل روٹڈ ٹری. وی ڈو دیٹ ان یونکس اینڈ لینکس بائی ڈوئنگ سم تھنگ نون ایز ماؤنٹنگ دیم ان دا ڈائریکٹری ہائرارکی. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں آپ کی جس کے اوپر آپ کا فائل سسٹم بنا سکتے ہیں آپ, اور پھر اس کو آپ ماؤنٹ کرتے ہیں ان اے سنگل روٹڈ ٹری, یہ کس طرح کرتے ہیں اینڈ ریلیٹڈ انفارمیشن. فلنگ اپ, اچھا جب آپ بنا لیتے ہیں روٹ فائل سسٹم جس میں / آپ کی ڈائریکٹری ہوتی ہے, تو ون پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از دیٹ فلنگ اپ دا روٹ فائل سسٹم از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. کیوں, وائی از اٹ ناٹ اے گڈ آئیڈیا؟ کیونکہ یہ ایک ہی پارٹیشن پہ آپ نے بنا دیا اور اسی میں آپ فائلز اور ڈائریکٹریز کریٹ کرتے رہے تو پریٹی سون اٹس گوئنگ ٹو فل اپ. سو آپ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف جگہ فائل سسٹم کریٹ کریں اور ڈفرنٹ پارٹیشنز اور ڈفرنٹ ڈسکس ایون اور ڈفرنٹ سسٹمز ایون, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کریں, ان کو ماؤنٹ کرتے جائیں, تو جو بھی فائلز اور ڈائریکٹریز کریٹ ہوں گی دے مے بی کریٹڈ ان ڈفرنٹ فائل سسٹمز, اور بڑی جلدی آپ کا فائل سسٹم فل اپ نہیں ہوگا. تو یہی میں بات ادھر کر رہا ہوں کہ فلنگ اپ دا روٹ فائل سسٹم از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. سو سپلٹنگ /var فرام / از اے گڈ آئیڈیا, یعنی /var جو ہے یہ ایک مختلف فائل سسٹم پہ ہوگا دین دا ون آن وچ یو ہیو دا روٹ ڈائریکٹری. Another common reason to contain certain directory trees on other file systems is if they are to be housed on separate physical disks or are separate virtual disks or CD-ROM drives. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے فائلز اور ڈائریکٹریز
کسی علیحدہ ڈسکس پہ رکھنی ہے, ورچوئل ہوں یا ایکچوئل ہوں, دا مور آف اے ریزن ٹو اسپلٹ دیم فرام دا اوریجنل روٹڈ ٹری. اچھا, فائل سسٹم ماؤنٹنگ اگلی سلائڈ میں دیکھیں آپ, تو یہ ماؤنٹنگ ہے کیا؟ ماؤنٹنگ میکس فائل سسٹمز, فائلز, ڈائریکٹریز, ڈیوائسز اینڈ اسپیشل فائلز اویلیبل فار یوز ایٹ اے پرٹیکولر لوکیشن. اور وہ لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ پوائنٹ. The mount point is the actual location from which the file system is mounted and accessed. اچھا, اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ لیٹ سپوز کہ آپ روٹ ڈائریکٹری بناتے ہیں, اس کے نیچے سب ڈائریکٹریز بناتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک آپ نے ڈسک کی پارٹیشن کی, اس کا فائل سسٹم بنایا, اس میں یہ روٹ بنا کے آپ نے سب ڈائریکٹری اسٹرکچر بنا دیا. آپ کی ایک اور پارٹیشن ہے یا ایک اور ڈسک ہے جس کو آپ نے پھر فارمیٹ کیا اکارڈنگ ٹو واٹ ایور فائل سسٹم یو وانٹ ٹو اسٹور آن اٹ, اس میں آپ روٹ بنا دیتے ہیں اور سب ڈائریکٹریز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس اوریجنل ڈائریکٹری اسٹرکچر میں کچھ ڈائریکٹریز ایسی بناتے ہیں جن کو کہتے ہیں ماؤنٹ پوائنٹس. ان ماؤنٹ پوائنٹس پہ کوئی کمانڈ یوز کر کے آپ یہ پارٹیشن جس پہ ایک اور فائل سسٹم ہے اس کو ماؤنٹ کرا دیتے ہیں, اور اس فائل سسٹم پہ جو بھی اب ڈائریکٹریز وغیرہ ہیں, سب ڈائریکٹریز اینڈ آل دا ٹری اسٹرکچر, یو کین ایکسس اٹ تھرو دس ماؤنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, یعنی ماؤنٹ پوائنٹ پہ آپ ایک نیا فائل سسٹم ماؤنٹ کرا دیں, آپ کو C:, B:, A: کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو کین اسپیسیفائی دا پاتھ نیم آف اینی فائل اینڈ ڈائریکٹری ان دس فائل سسٹم بائی اسٹارٹنگ ود دا روٹ ڈائریکٹری /user/ بلا بلا بلا. ٹھیک ہے جی, یا /etc بلا 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 /var/ بلا 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 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کانسیپٹ ہے ماؤنٹنگ کا. آپ تھوڑا سا آگے اور ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یو کین ماؤنٹ اے فائل اور ڈائریکٹری اف یو ہیو ایکسس ٹو دا فائل اور ڈائریکٹری بینگ ماؤنٹڈ اینڈ رائٹ پرمیشن فار دا ماؤنٹ پوائنٹ. یعنی جو بھی آپ نے فائل سسٹم یا ڈائریکٹری یا فائل ماؤنٹ کروانی ہے, آپ کو اس کی ایکسس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ماؤنٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ ماؤنٹ کروا رہے ہیں فائل ڈائریکٹری یا فائل سسٹم کو, وہ ایک ڈائریکٹری ہوگی جس کو ماؤنٹ پوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر رائٹ پرمیشن آپ کو ہونی چاہیے, کیونکہ آپ یہ نیا فائل ڈائریکٹری یا فائل سسٹم اس پہ ماؤنٹ کروا رہے ہیں. اچھا, دو قسم کے ماؤنٹس ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ریموٹ ماؤنٹ اور دوسرا ہے لوکل ماؤنٹ. اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ ریموٹ ماؤنٹ اور لوکل ماؤنٹ میں فرق کیا ہے. Remote mounts are done on a remote system on which data is transmitted over a telecommunication line, اور local mounts done on your local system. یعنی ایک ہی سسٹم پہ اگر کوئی ایک ڈسک کی پارٹیشنز میں آپ کے فائل سسٹمز ہیں یا مختلف ڈسکس پہ پارٹیشنز ہیں, ان کو ماؤنٹ کروائیں گے اپنے فائل سسٹم اسٹرکچر پہ, تو یہ لوکل ماؤنٹ ہوگا. اگر آپ کی یہ مشین ہے, ایک اور مشین ہے جس کے اوپر کوئی پارٹیشن یا ڈسک آپ اپنے ڈائریکٹری اسٹرکچر پہ ماؤنٹ کروانا چاہتے ہیں, تو اس کو کہیں گے ریموٹ ماؤنٹ. ریموٹ ماؤنٹ یوز ہوتے ہیں وین یو امپلیمنٹ نیٹورک فائل سرور ٹائپ فیسلٹیز, کہ نیٹورک فائل سسٹم آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے, یو ہیو میڈ اٹ اویلیبل ٹو دا یوزرز. تو یوزر ایک مشین پہ بیٹھا ہوا ہے ان اے نیٹورکڈ انوائرمنٹ, وہاں سے اپنی فائلز اور ڈائریکٹریز وغیرہ ایکسس کر رہا ہے وداؤٹ نوئنگ دیٹ دے مے اور مے ناٹ بی ماؤنٹڈ آن دا فائل سسٹم آن دس مشین, دے بی ماؤنٹڈ مے بی ماؤنٹڈ ان سم ادر مشین ان دا نیٹورک. ٹھیک ہے, تو اس لیے ریموٹ ماؤنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, ماؤنٹنگ ان یونکس کی اب بات کر لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آل فائلز ایکسیسیبل ان اے یونکس سسٹم آر ارینجڈ ان اے بگ ٹری, the file hierarchy rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the file system found on some device to the big file system tree. یعنی mount command کو یوز کر کے آپ ایک فائل سسٹم کو ماؤنٹ کروا سکتے ہیں at a mount point. And conversely, the U command will detach a file system from a mount point. اگلی سلائڈ میں کمانڈ کا نام آپ کو دے رہا ہوں کہ اور سینٹیکس بتا رہا ہوں کہ کمانڈ جو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ماؤنٹ اے فائل سسٹم, وہ اس کا نام ہے ماؤنٹ. اور ڈپینڈنگ اپون کہ کس یونکس سسٹم پہ آپ یہ یوز کر رہے ہیں,
آپ کو بتانا پڑے گا سم ہاؤ کہ ٹائپ کیا فائل سسٹم کی، کون سی ڈیوائس پہ ہے، یعنی ڈسک پارٹیشن کا آپ بتائیں گے آپ یا ڈسک کا بتائیں گے، اور ڈائریکٹری بتائیں گے وچ از دا ماؤنٹ پوائنٹ. تو اس سنٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ ڈیش ٹی آپشن یوز کر کے آپ ٹائپ بتائیں گے. دس میں ویری، سولیرس میں فار ایگزامپل یو اسپیسیفائی دا ڈیش ایف آپشن. ٹھیک ہے، سو بٹ یو کین لک ایٹ دا مین پیج فار دس کمانڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ دا آپشن ٹو بی یوز ٹو اسپیسیفائی دا ٹائپ. تو ہم کیا اس میں یہ رہے ہیں، اس ماؤنٹ سینٹیکس کو اگر یوز، ماؤنٹ کمانڈ کے سینٹیکس کو یوز کریں، دین اٹ ٹیلز دا کرنل ٹو اٹیچ دا فائل سسٹم فاؤنڈ آن ڈیوائس، جو کہ تھرڈ آرگومنٹ میں نے دیا ہے کمانڈ لائن میں، وچ از آف ٹائپ جو کہ میں نے فرسٹ آرگومنٹ میں دیا ہے، ایٹ دا ڈائریکٹری dir. یعنی dir جو ہے یہ ماؤنٹ پوائنٹ ہے، ڈیوائس جو ہے اس میں فائل سسٹم ہے، اور فائل سسٹم کی ٹائپ کیا ہے، دس از اسپیسیفائڈ ان دا ٹائپ آرگومنٹ. اچھا، جب یہ ماؤنٹ ہو جاتا ہے ایک فائل سسٹم، دین دا پریویس کانٹینٹس اف اینی اینڈ اونر اینڈ موڈ آف دا ماؤنٹ پوائنٹ بیکم انویزیبل. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اگر ماؤنٹ پوائنٹ کے نیچے کوئی آپ کے فائل سسٹم ہائرارکی ہے، کوئی ڈائریکٹری ہائرارکی ہے، اور اس ماؤنٹ پوائنٹ پہ آپ نے ایک اور فائل سسٹم ماؤنٹ کر دیا ہے، تو پرانا والا آپ کو ویزیبل نہیں ہوگا فار ایز لانگ ایز دا نیو ہیز بین ماؤنٹڈ. جب اس کو یو ماؤنٹ کر دیں گے، ان ماؤنٹ کر دیں گے، تو پرانا والا آپ کو ویزیبل ہو جائے گا. اچھا، ایز لانگ ایز دس فائل سسٹم ریمینز ماؤنٹڈ، دا پیتھ نیم dir ریفرز ٹو دا روٹ آف دا فائل سسٹم آن دا ڈیوائس. جسٹ ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی. اگلی دو سلائیڈز میں آپ کو پکٹوریلی یہ بتا دیتا ہوں جو میں نے ابھی بات کی، کہ اگر آپ کا ماؤنٹ پوائنٹ ہے کوئی فائل سسٹم ہائرارکی میں جس کے نیچے ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے، آپ ایک نیا فائل سسٹم ماؤنٹ کر دیتے ہیں اس ماؤنٹ پوائنٹ پہ، تو پرانا اسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آئے گا، نیا والا نظر آئے گا. جب اس فائل سسٹم کو ان ماؤنٹ کر دیں گے تو پرانا آپ کو ویزیبل ہوگا. ٹھیک ہے، اب سلائیڈز میں دیکھ لیتے ہیں کہ سلائیڈ میں میں بتا رہا ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے آپ کا ایگزسٹنگ ٹری اسٹرکچر ہے آپ کے ڈائریکٹری اسٹرکچر کا. آپ کی روٹ ڈائریکٹری ہے، اس کے نیچے یوزرز ڈائریکٹری ہے، اس کے لیفٹ پہ بل ڈائریکٹری ہے، رائٹ پہ فریڈ کی ڈائریکٹری ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. رائٹ سائڈ پہ میں نے دکھایا ہے کہ ایک ان ماؤنٹڈ فائل سسٹم، یعنی کسی ڈسک کی پارٹیشن پہ یا کسی ڈسک پہ ہم نے فائل سسٹم بنایا، اور اس پہ یہ ٹری اسٹرکچر، یہ جو ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے یہ امپلیمنٹ کر دیا، جس کا روٹ ہے اس کے نیچے لیفٹ پہ سو کی ڈائریکٹری ہے، رائٹ پہ جین کی ڈائریکٹری ہے، جین کی ڈائریکٹری کے نیچے دو سب ڈائریکٹریز ہیں، پراگ اور ڈاک، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم نے ماؤنٹ کمانڈ یوز کر کے رائٹ والا جو ان ماؤنٹڈ فائل سسٹم ہے اس کو ماؤنٹ کر دیا ایٹ دا ماؤنٹ پوائنٹ کالڈ یوزرز ان دا لیفٹ ڈائیگرام. جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ٹری اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس میں جو یوزرز ہیں اٹ از اے ماؤنٹ پوائنٹ. تو جب رائٹ والا فائل سسٹم ہم نے ماؤنٹ کر دیا ایٹ دا ماؤنٹ پوائنٹ کالڈ یوزرز، تو نیا جو آپ کو ڈائریکٹری اسٹرکچر ویزیبل ہوگا وہ اگلی سلائیڈ میں ہے. یعنی اب نوٹ کریں کہ پرانا والا اسٹرکچر جو یوزرز کے نیچے آپ کو نظر آ رہا تھا وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب جو فائل سسٹم ماؤنٹ کیا ہے اس میں جو ڈائریکٹری ہائرارکی ہے، سو، جین، پراگ اینڈ ڈاک، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کانسیپٹ ہو گیا ماؤنٹنگ کا. اب دو ریئل کوئکلی میں دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں. ایکچولی ایک کمانڈ بتا دوں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو نو کہ فائل سسٹم کتنا یوز ہو رہا ہے. رائٹ، مختلف فائل سسٹمز ہوں گے جو کہ آپ کی ایک بڑی ڈائریکٹری ہائرارکی میں ہوں گے. وہ فائل سسٹمز کتنے ان کے سائز ہیں، کتنے یوزڈ بلاکس ہیں ان میں، کتنے ان یوز بلاکس اینڈ سو آن. تو دو جگہ پہ میں نے ایکسیکیوٹ کیا ہے اس کمانڈ کو. دا کمانڈ از کالڈ DEF، ایک سوزی لینکس پہ، اور اگر آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو یہ آپ کو پہلے کالم میں بتاتا ہے کہ فائل سسٹم کا نام کیا ہے، دوسرے میں بتاتا ہے کہ 1 کے بلاکس کتنے ہیں اس میں، نیکسٹ کالم میں یوز میں بتاتا ہے کہ کتنے یہ بلاکس یوز ہیں، اگلے میں بتاتا ہے اویلیبل کے آؤٹ آف دا گیون ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ان یوزڈ ہیں یعنی اویلیبل ہیں، پرسنٹیج یوز کتنے ہیں، اور ماؤنٹ پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی لائن اگر آپ دیکھیں اس کے نیچے تو ہے /dev/HDA3. یہ آپ کا وہ پارٹیشن ہے جہاں پہ فائل سسٹم ہے جو آپ نے ماؤنٹ کرنا ہے. اس کا سائز آپ کو دیا گیا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 74.83 so on and so forth ملین 1 کے بلاکس.
یوز جو ہیں وہ آپ کو دیے ہیں 11127072. اویلیبل آپ کو دے دیے گئے. پرسنٹیج جو بلاک یوز ہوئے ہیں وہ 16% ہے. اور یہ جو فائل سسٹم ہے نا /dev/HDA3 یہ ماؤنٹ کیا گیا /mount پوائنٹ پہ. اور اسی طرح باقی لائنز بھی ریڈ کر کے پتہ کر لیں کہ کون سا فائل سسٹم ہے, کس جگہ ماؤنٹ کیا گیا ہے, کتنا یوزڈ ہے, کتنا ان یوزڈ ہے. اچھا نیکسٹ سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ یہی کمانڈ میں نے -v آپشن کے ساتھ یوز کی آن Solaris 2. V stands for verbose. تو یہ مجھے ڈیٹیلڈ اس نے آؤٹ پٹ دے دی, تقریباً اسی طرح کی جتنی سوزی پہ دی تھی. لیکن اب جو آؤٹ پٹ کا فارمیٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, انفارمیشن وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلا کالم ہے ماؤنٹ ڈائریکٹری کا. سوزی کی آؤٹ پٹ میں یہ ماؤنٹ ڈائریکٹری اینڈ پہ آتی تھی. دوسرا کالم ہے فائل سسٹم کا. ان کیس آف سوزی دس واز دا فرسٹ کالم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. باقی یو کین ریڈ اٹ آن یور اون. تو یہ ہو گیا آپ کا کانسیپٹ کہ ماؤنٹنگ کا کیا مطلب ہے, ماؤنٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, فائل سسٹم کا ویری سمپل ویو آف فائل سسٹم کا فائل سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا اب جو دو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایک فائل شیئرنگ کی اور دوسرا ہے فائل پروٹیکشن کی. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں فائل شیئرنگ اور فائل پروٹیکشن کی بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا. اچھا آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی 3 باتیں کی. ایک تو ہم نے پچھلا جو ٹاپک تھا جو کہ لیکچر 42 کے اینڈ میں شروع کیا تھا ڈائریکٹری اسٹرکچر کا, اس کو کمپلیٹ کیا. اینڈ ان پرٹیکولر وی ٹاکڈ اباؤٹ اے سکلک گراف ڈائریکٹری اسٹرکچرز اور جنرل گراف ڈائریکٹری اسٹرکچر. تو اس میں ہم نے بات کی کہ سائیکلز پاسبل ہیں, جنرل گراف اسٹرکچر ہو, اے سکلک میں سائیکلز پاسبل نہیں ہیں, لیکن دونوں میں ہم رکھ سکتے ہیں کہ ایک فائل ہے اس کے ملٹیپل پیتھ نیمز کے تھرو اس کو ایکسس کر سکیں, اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں لنکس ٹو اے فائل. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ لنکس کا کانسیپٹ یونکس میں کیا ہے. تو یونکس میں ہم نے کہا کہ 2 طرح کے لنکس ہو سکتے ہیں, ہارڈ لنکس اور سافٹ لنکس. جب ہارڈ لنک کریٹ کرنا ہو تو ln کمانڈ یوز کرتے ہیں, سافٹ لنک یوز کرنا ہو تو ln-s کمانڈ یوز کرتے ہیں. جب ایک ہارڈ لنک کریٹ ہوتا ہے تو اسینشلی ڈیسٹینیشن ڈائریکٹری میں ایک ڈائریکٹری انٹری کریٹ کر دی جاتی ہے جس میں آئی نوڈ نمبر وہی ہوتا ہے جو کہ اوریجنل فائل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیے کہ ہارڈ لنکس کے کچھ ایٹریبیوٹس کے ہیں. ان پرٹیکولر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہارڈ لنک جب کریٹ ہوتا ہے کسی فائل میں تو کاپی فائل کی ایک ہی ہوتی ہے, کوئی نئی فائل کریٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ یو کین ناٹ کریٹ ہارڈ لنکس اکراس فائل سسٹمس. اچھا پھر سافٹ لنک کی ہم نے بات کی کہ جب ایک سافٹ لنک کریٹ کیا جاتا ہے ٹو اے فائل تو ایک برانڈ نیو فائل کریٹ ہوتی ہے, اور اس فائل کی ٹائپ لنک ہوتی ہے اور اس کے کانٹینٹس ہوتے ہیں دا پیتھ نیم ٹو دا ایگزٹنگ فائل ایز اسپیسیفائڈ ان دا کمانڈ لائن. ٹھیک ہے. تو جب اس فائل کو لنک فائل کو ہم یوز کر کے اوریجنل فائل کو ایکسس کرتے ہیں تو دا سسٹم وڈ لک ایٹ دا ٹائپ آف دا فائل, ریئلائز دس از ٹائپ لنک, اس کو اوپن کرے گا, پاتھ نیم لے گا اور پھر ایکچوئل فائل پہ جائے گا. چلیے تو ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ سافٹ لنکس کے کچھ ایٹریبیوٹس کے ہیں. ان پرٹیکولر ہم نے کہا کہ یو کین کریٹ سافٹ لنکس ٹو ڈائریکٹریز اینڈ یو کین کریٹ سافٹ لنکس اکراس فائل سسٹمس. اور آخری بات ہم نے کی ماؤنٹنگ کا کانسیپٹ کیا ہے. ماؤنٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ یوزر کے لیے سب سے اچھا ویو ڈائریکٹری اسٹرکچر کا یہ ہے کہ ایک ہائرارکیکل ڈائریکٹری اسٹرکچر ہو جس کی ایک روٹ ڈائریکٹری ہو اور باقی کئی آپ کی ڈائریکٹریز جو ہیں ڈسک ڈیوائسز ان میں فائل سسٹمز کریٹ کر کے ان کو اسی ڈائریکٹری اسٹرکچر میں کئی جگہ پہ ماؤنٹ کر دیا جائے تاکہ یوزر کے لیے کنسسٹنٹ ویو ہو آف دا سیکنڈری اسٹوریج. یوزر کو یہ نہ کرنا پڑے جو کہ کئی آپریٹنگ سسٹم سچ ایز ڈاس اور ونڈوز میں کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ اسپیسیفائی کریں کہ کون سی ڈسک پہ آپ کون سی فائل اور فولڈر کو آپ نے ایکسس کرنا ہے. سو آپ کہتے ہیں C:, بلا بلا بلا, A:, so on and so forth. ٹھیک ہے. یونکس لینکس میں یہ نہیں کرنا پڑتا آپ کو. اس میں آپ کرتے کہ فائل سسٹم بناتے ہیں اور فائل سسٹم اسٹرکچر میں کئی ماؤنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان پہ ان کو ماؤنٹ کروا دیتے ہیں. دین یو ایکسس ایوری تھنگ on these devices or partitions of these devices through the root directory. ٹھیک ہے. یہ بات ہم نے کی تھی. پھر آخر میں DF کمانڈ کو میں نے بتایا کہ یوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
کتنے فائل سسٹم ہیں اور کتنے ان کا سائزز ہیں اور کتنے اویلیبل ہیں ایٹ اے گیون ٹائم, اور کس کس ماؤنٹ پوائنٹس پہ فائل سسٹمز ماؤنٹڈ ہیں. بات اب کرنی تھی فائل شیئرنگ کی اور فائل پروٹیکشن کی, ان پرٹیکولر یونکس کے اور لینکس کے پروٹیکشن سسٹم کی, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, یہ باتیں انشاءاللہ اور پھر اور اس سے زیادہ ان پرٹیکولر چیپٹر 12 میں فائل سسٹم میں اسپیس کیسے مینیج کی جاتی ہے اور اسپیس ایلوکیٹ کیسے کی جاتی ہے, یہ باتیں کریں گے انشاءاللہ لیکچر 44 میں. انٹل دین, السلام علیکم.